بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ آج ہم بات کریں گے میوزک ڈائریکٹر چتلکر رام چندر یعنی کہ سی رام چندر پر، جس نے 3 ناموں سے موسیقی دی: انا صاحب، سی چتلکر، اور جس نام سے وہ مشہور ہوئے وہ نام تھا ان کا سی رام چندر۔ سی رام چندر نے 100 سے زیادہ فلموں کی موسیقی دی، کچھ فلمیں بھی پروڈیوس کیں، اور ایک فلم میں ہیرو بھی آئے۔ وہ کون سی فلم تھی اور اس فلم کا کیا انجام ہوا، اس پہ بھی میں آپ سے بات کروں گا۔ اور لتا جس کی محبت کا دم بھرتی تھی، واقعی لتا سی رام چندر سے شدید محبت کرتی تھی۔ پھر لتا کی انا کو کیا ٹھیس پہنچی کہ لتا سے سی رام چندر کے راستے جدا کیا ہوئے، سی رام چندر کی قسمت ہی اس سے جدا ہو گئی۔ بہت ساری باتیں کریں گے اس تاریخ ساز موسیقار پر۔ انہوں نے فلموں میں بھی کام کیا، بلکہ ابتدا فلموں سے ہی کی۔ ہیرو بننا چاہتے تھے۔ منروا مووی ٹون نامی ایک فلم کمپنی تھی، اس میں 1936 سے چھوٹے چھوٹے رول بھی کیے، لیکن بعد میں ان کو احساس ہوا کہ یہ ان کی فیلڈ نہیں ہے۔ 2 ہی موسیقار انڈیا میں گزرے ہیں جو فلمی ہیرو بھی بننا چاہتے تھے، اور ان کی شکل و صورت، قد و قامت بھی ہیرو کے لائق تھا۔ ایک تھے مدن موہن اور دوسرے تھے سی رام چندر۔ لیکن بہت بعد میں ان کو احساس ہو گیا، بلکہ کافی پہلے ان کو یہ احساس ہو گیا کہ فلم میں کام کرنا ان کی نہ تو قسمت میں ہے اور نہ ہی ان کے بس میں۔ لہذا سی رام چندر نے فلموں کی موسیقی پر توجہ دی، اور ایسے ایسے گیت انہوں نے تخلیق کیے، ان کی دھنیں بنائیں، ان کی طرزیں بنائی، جو آج بھی آل انڈیا ریڈیو سے نشر ہوتے ہیں۔ یوٹیوب پر مجھ جیسے لوگ، مجھ سے پرانے لوگ سرچ کرتے ہیں، اور میرے بزرگوں کو میں نے دیکھا ہے بڑی بڑی مشینوں پر وہ کالے رنگ کی تھالیاں، بلکہ میرے ماموں ہوا کرتے تھے، وہ لے کر آتے تھے، اور جب وہ گانے لگاتے تھے تو پورا محلہ سنتا تھا، اور نہ لگنے پر کچھ لوگ کہتے تھے کہ آج آپ نے یہ گانے نہیں لگائے۔ بہت سے لوگوں کی صبح کا آغاز پرانے گانوں سے ہوتا تھا۔ سی رام چندر نے بہت ساری فلمیں بھی پروڈیوس کی، لیکن ان کو کامیابی نہیں ہوئی۔ لتا ان سے شدید محبت کرتی تھی۔ ایک انٹرویو میں سی رام چندر کہتے ہیں کہ ایک رات وہ ساری رات میرے ساتھ تھیں اور میرے پاؤں دباتی رہیں۔ انہوں نے فلم کی ابتدا کی تھی ہیرو سے، اور ایک فلم میں ہیرو آئے، لیکن اس فلم کا حال اتنا خراب ہوا کہ اس فلم کو انڈیا کی تاریخ کی بدترین فلاپ فلم قرار دیا جا سکتا ہے، بلکہ دیا جا چکا ہے۔ اس فلم کے پہلے شو میں 12 آدمی آئے جو وقفے کے بعد چلے گئے تھے۔ اس کے بعد یہ فلم کسی سینما پر ریلیز نہیں ہوئی۔ اس فلم کے بعد ہی سی رام چندر نے فلموں میں کام کرنے سے گویا توبہ کر لی تھی۔ فلم کا ناگانند نام کی فلم تھی، وہ پکچر صرف آدھی ہی چلی، اس کے بعد بند ہو گئی۔ فلموں میں اداکاری سے توبہ کرنے کے بعد موسیقی کی دنیا میں قدم رکھا تو گویا کامیابی ان کے قدم چومتی چلی گئی، اور میلوڈی سانگز میں بھی ان کا جواب نہیں تھا۔ انہوں نے بہت زیادہ میلوڈی دھنیں بھی بنائیں جن میں خوشی، اچھل کود، ناچ گانے کا تصور ہوتا ہے، اور اپنے زمانے کی وہ کامیاب ترین دھنیں تھیں۔ ان کا ایک گانا ہے بہت زیادہ اداس کر دینے والا، بہت شاندار گانا ہے۔ فلم شن شنا کی بوبلا، عجیب سا نام ہے۔ اس گانے کو سن کر او پی نیر نے ٹھنڈی سانس بھری اور کہا کہ کاش یہ گانا میں نے کمپوز کیا ہوتا۔ کیا
ایک فلم بنی تھی البیلا. البیلا میں تمام گیت تو سپر ہٹ تھے ہی، لیکن ایک گانے کا تو جواب ہی نہیں ہے. مجھے یاد ہے میرے بچپن میں جب گھر گھر سے ریڈیو پر گانے کی آواز آ رہی ہوتی تھی تو یہ گانا بھی ضرور کانوں میں گونجتا تھا. اور آل انڈیا ریڈیو پر جب ہم رات کی تنہائی میں پرانی موسیقی سنتے تھے تو اس گانے کے انتظار میں بھی رہتے تھے. دراصل سی رام چندر تھوڑے سے مغرور بھی تھے اور اپنی انا کے دائرے میں بھی وہ بند رہتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ جو وہ کہتے ہیں، جو وہ کرتے ہیں، وہی ٹھیک ہوتا ہے. ان کے ایک دوست تھے، سانگ ریکارڈسٹ تھے، بی این شرما. بی این شرما کی عادت تھی کہ وہ جب شراب کے 2 پیگ پی لیتا تو ہر چیز کو وہ گالی دینا ضروری سمجھتا تھا. درخت پر بیٹھی ہوئی چڑیا چہچہا رہی ہے تو اس کی بھی ماں بہن ایک کر دی. پھر ایک شام جب سی رام چندر اور بی این شرما نے 2 3 پیگ چڑھا لیے تو بی این شرما نے لتا کے خلاف کچھ ایسی باتیں کیں جو ہوش میں اگر ہوتے تو نہ کرتے، اور سی رام چندر نے ان کا پورا ساتھ دیا. یہ بات کہاں چھپی رہ سکتی تھی، لتا تک پہنچ گئی. لتا نے سی رام چندر سے کہا کہ آپ اپنے اس دوست کے ساتھ کام کرنا چھوڑ دیں، کوئی اور ریکارڈسٹ تلاش کریں. سی رام چندر نے کہا کہ میں تو اپنے دوست کو نہیں چھوڑ سکتا. تو لتا نے کہا کہ پھر میں آپ کی موسیقی میں نہیں گاؤں گی. سی رام چندر نے جواب دیا کہ نہ گائیں، آپ جیسی میں اور آواز تلاش کر لوں گا. اس کے بعد واقعی لتا نے ان کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا. سی رام چندر ان کی جگہ آشا بھوسلے کو لے آئے، لیکن بہت فرق ہے دونوں کی آوازوں میں. اور پھر رفتہ رفتہ سی رام چندر گمنامی کے اندھیروں میں گم ہوتے گئے اور زندگی کے آخری 25 سالوں میں ان کو صرف 1 یا 2 فلمیں ملیں. فلمی موسیقی کی تاریخ مرتب کرنے والا سی رام چندر زندگی کے آخری 25 سالوں میں تقریباً بے روزگار تھا. کوئی فلم ساز اس کو نہیں پوچھتا تھا. 1 2 فلمیں ملیں اور 1971 میں ان کو آخری فلم ملی جو کامیاب نہ ہو سکی. یہ ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہتے تھے. ان کے منہ سے نکلے ہوئے غرور بھرے الفاظ قدرت کو پسند نہیں آئے، اور لتا نے جہاں اور بہت سے لوگوں کا کیریئر تباہ کیا، اس میں ان کے محبوب سی رام چندر کا نام بھی آتا ہے. دوستو، ان سب باتوں سے آپ یہ بھی میرا مدعا، میرا مقصد سمجھ لیں کہ میں ان لوگوں کے واقعات بیان کرتا ہوں جن کو لوگ بھلا چکے ہیں. اپنے زمانے میں یہ لوگ بہت زیادہ مشہور ہوا کرتے تھے. جہاں جاتے لوگ ان کو ہاتھوں ہاتھ لیتے، ان کی راہ میں آنکھیں بچھاتے تھے. آج ہم ان کو یاد کر رہے ہیں، اس لیے آپ ان لوگوں کی قدر کیجئے جن کے جانے کے بعد آپ نے ان کو بہت یاد کرنا ہے. اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے. اللہ تعالیٰ آپ کا خیال رکھے گا. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ.